حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا اور عالمی خبروں میں ایک حیران کن منظر دیکھا گیا۔ شام کے اندر اسرائیلی جھنڈے لہراتے ہوئے یہ واقعہ بہت سے مسلمانوں اور مشرقی وسطی کے ماہرین کے لیے باعث تشویش بن چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شام جیسے ملک میں اسرائیلی پرچم کیوں، اور یہ جھنڈے لہرانے والے کون لوگ تھے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ دروز ایک چھوٹا مگر پراسرار مذہبی گروہ ہے جو بنیادی طور پر شام، لبنان، اسرائیل اور اردن کے کچھ علاقوں میں آباد ہے۔ ان کی آبادی دنیا بھر میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ کے درمیان ہے۔ یہ لوگ نامکمل طور پر مسلمان سمجھے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی اور بڑے مذہب کے ماننے والے۔ دروز کا مذہب اسلام کی اسماعیلی شیعہ فرقے سے نکلا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی منفرد اور خفیہ عقائد اپنا لیے، جس کے باعث وہ دیگر مذاہب سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اپنا مذہب عام لوگوں سے چھپاتے ہیں اور صرف اپنے بزرگوں کو دینی راز بتاتے ہیں۔ دروز کے عقائد پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک انسان کی روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ وہ قرآن کی بعض باتوں پر یقین رکھتے ہیں، مگر نماز، روزہ، حج وغیرہ پر عمل نہیں کرتے، جیسا کہ عام مسلمان کرتے ہیں۔ دروز کا ایمان ہے کہ امام الحکم بامر اللہ فاطمی خلافت کا چھٹا خلیفہ دراصل خدا کا مظہر تھا۔ وہ اپنے مذہبی عقائد کو خفیہ رکھتے ہیں اور خارجی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے۔ اسرائیلی جھنڈے کیوں لہرائے گئے؟ شام کے جنوبی علاقے، خاص طور پر جبل دروز اور قنطرہ میں حالیہ دنوں میں کچھ مظاہروں کے دوران اسرائیلی جھنڈے نظر آئے۔ ان علاقوں میں دروز کی بڑی تعداد آباد ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق دروز نے اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تاکہ بشار الاسد حکومت یا ایران کے اثر و رسوخ سے بچ سکے، کیونکہ اسرائیل شام میں ایرانی اثر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے دروز بعض اوقات سیاسی فائدے کے لیے اسرائیل کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ سارے دروز اسرائیل کے حامی ہیں درست نہیں۔ لبنان اور شام کے بیشتر دروز اسرائیل کو غاصب ریاست سمجھتے ہیں، مگر اسرائیل کے اندر آباد دروزوں کی ایک خاص تعداد اسرائیلی فوج میں بھی خدمات انجام دیتی ہے۔ ہم ان کے جغرافیائی اور سیاسی پہلو دیکھیں تو دروز ایک اقلیتی گروہ ہونے کے ناطے ہمیشہ مختلط سیاست کرتے ہیں۔ وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جیسے شام، اسرائیل، لبنان، ایران اور روس۔ اس لیے دروز اکثر اپنی بقا کے لیے بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالتے ہیں۔ شام میں اسرائیلی جھنڈے کا لہرانا ایک معمولی بات نہیں، یہ مشرقی وسطی میں بدلتے ہوئے اتحاد، سیاسی ضرورتوں اور اقلیتوں کے بچاؤ کی حکمت عملی کی ایک مثال ہے۔ دروز ایک پراسرار قوم ہے جن کے عقائد اور سیاسی رویے ہمیں اس خطے کی پیچیدہ سیاست اور مذہبی تنوع کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔